الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العلی العظیم. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری مجلس کا موضوع قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کا تحفظ، اور اس موضوع کی مناسبت اور اس موضوع کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کل ملعون زمانہ، بدنام زمانہ وسیم رضوی نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ مغلظات اور کچھ بکواسیات کی ہیں، اور اس نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو ٹارگیٹ کیا، قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نشانہ بنایا، اور ان 26 آیتوں کو لے کر کے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی اور یہ مطالبہ کیا کہ ان 26 آیات کو قرآن کریم سے ریموو کیا جائے، قرآن کریم سے خارج کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اس وسیم رضوی کی بات آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی، پھر اس کی باتوں کا تجزیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا۔ اس شخص نے قرآن کریم کے بارے میں کیا کہا؟ کہتا ہے کہ قرآن کی 26 آیات کو قرآن سے ریموو کرنے کی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ پروفیٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے خلیفہ عثمان کے دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اس کو جاری کیا گیا کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے، وائلنس ٹیچنگ اس کو کہیں، اس طرح کی باتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کی باتیں ہیں۔ تو اللہ کے میسیج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ ان تینوں خلیفہ نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کے جاری کیا، اور اسی طرح کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے۔ طاقت کے بلبوتے پر کوئی بھی دھرم اور مذہب محبت ہی سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان آیتوں کو پڑھ کر مدرسے میں آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں الی آخری۔ یہ ساری باتیں وسیم رضوی کی ہیں جو اس نے قرآن کریم کے بارے میں مغلظات اور بکواسیات بکتے ہوئے کی ہیں۔ اب یہ جو اس کی باتیں ہیں، ان باتوں کا تجزیہ کرنا، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا اور اس کی تحقیق کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی باتوں کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے، اس کو جاننا اور معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا نقطہ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وسیم رضوی نامی جو شخص ہے یہ کون ہے؟ یہ شخص اپنے نام کے آگے رضوی لگاتا ہے اور لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ میں بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، حالانکہ یہ شخص بالکل بھی قطعاً کسی عقیدے کے اعتبار سے بریلوی مکتب فکر سے نہ منسلک ہے نہ متعلق ہے، بس لوگوں کو، امت کو دھوکہ دینے کے لیے نام کے آگے رضوی یا رضوی لگایا ہے۔ اس کے عقائد اور اس کے افکار و نظریات اور خیالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ حد درجے کا غالی شیعہ ہے۔
شیعہ کے اندر بھی بہت سے بڑے علماء جو مکتب شیعیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس شخص کا سرے سے اظہار برات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص شیعہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے جو بنیادی اور بڑے عقائد ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ شخص غالی درجے کا شیعہ ہے۔ دوسرا اہم نقطہ اور دوسرا پوائنٹ کہ اس شخص کی شیعیت خود اس کے الفاظ سے ٹپکتی ہے۔ شروع کی 2 لائنوں کے اندر اس نے 4 معزز اور متبرک شخصیات کا تذکرہ کیا اور کسی بھی شخصیت کے آگے احترام والا، اکرام والا لفظ نہیں جوڑا۔ اس نے کہا پروفیٹ محمد کے بعد 3 خلیفہ نے قرآن کریم کے اندر مداخلت کی اور اپنی طرف سے آیتوں کو جوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے مسلمانوں کا، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی اور اسم گرامی آئے گا ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بولا جائے گا، لکھا جائے گا۔ مگر یہ شخص کہتا ہے پروفیٹ محمد، نہ آگے حضرت لگاتا ہے نہ پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم لگاتا ہے۔ اس جملے سے اور اس کی اس لائن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ کھل کے واضح ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 عظیم شخصیتوں کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ نہ ان 3 شخصیات کے ناموں کے آگے حضرت لگاتا ہے اور نہ ہی ان کے ناموں کے پیچھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیسا کوئی لفظ بڑھاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غالی درجے کا شیعہ ہے، اور شیعہ حضرات کے یہاں نہ حضرت ابو بکر کی کوئی حیثیت، نہ حضرت عمر کی کوئی حیثیت، نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی کوئی حیثیت۔ اور تیسرا اہم نقطہ اور تیسرا پوائنٹ جو اس نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیات ایسی ہیں جو آتنکواد کا سبق دیتی ہے، آتنکواد کی ٹیچنگ کرتی ہے، لوگوں کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا سبق عام کرتی ہے۔ لہذا یہ آیتیں قرآن کریم کی من جانب اللہ نہیں ہیں، بلکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو 3 خلفاء بالترتیب بنے ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں خلفاء نے اپنی طاقت اور اپنے پاور اور اپنی خلافت کا ناجائز استعمال کر کے ان آیات کو قرآن کریم کے اندر زبردستی داخل کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں تدوین قرآن کے بارے میں ایک زبردست بحث ہے، اس کو مختصر الفاظ میں مختصر طریقے پر آپ حضرات سمجھے کہ قرآن کریم کو جب مدون کیا گیا، مرتب کیا گیا، جمع کیا گیا، اس بارے میں 3 ادوار چلے، 3 زمانے چلے۔ پہلا دور قرآن کی تدوین کا عہد نبوی، دوسرا دور قرآن کی تدوین کا عہد ابی بکر، اور تیسرا دور قرآن کی تدوین کا عہد عثمانی۔ یہ 3 دور قرآن کی تدوین کے رہے۔ پہلا دور تھا عہد نبوی، جس میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، آسمان سے وحی اترتی ہے اور وہ وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کاتبین وحی جو صحابہ ہیں ان کو لکھواتے تھے، جس میں حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو کتابت وحی کے فرائض کو انجام دیتے تھے، وہ لوگ لکھتے تھے۔ لیکن جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رہا یہ سلسلہ سینہ بسینہ چلتا تھا، لکھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ ایک آیت ایک صحابی نے یاد کر لی اور وہ دوسرے صحابی کو وہ آیت سینہ بسینہ منتقل کرتا تھا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانشین رسول بنے اور خلیفہ اول بنے تو ان کے ابتدائی دور میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک جنگ ہو گئی۔
جس جنگ کے اندر ایک روایت کے مطابق 70 اور دوسری روایت کے مطابق 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. 700 اور ایک روایت کے مطابق 70 حفاظ صحابہ جو قرآن کریم کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے. اس جنگ کے اور اس سانحے کے اور اس حادثے کے ہو جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے جنگیں ہوتی رہی اور حافظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم دنیا سے ختم ہو جائے. لہذا میری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کو کتابی شکل دی جائے، قرآن کریم کو تحریری شکل دی جائے، جو ادھر ادھر مختلف شکلوں میں قرآن کریم بکھرا ہوا ہے اس کو یکجا کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے. یہ حضرت عمر فاروق کی رائے تھی، مگر ابو بکر صدیق کہنے لگے جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، منع کر دیا. دوبارہ حضرت عمر پہنچے، سہبارہ پہنچے، بار بار اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے دل کو اس کام کے لیے کھول دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو اس کام پر شرح صدر حاصل ہو گیا اور وہ تیار ہو گئے. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں اس کام کے لیے تیار ہوں. اور پھر اس کے بعد صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا اور سارے شہر میں اور سارے علاقے میں منادی کرا دی گئی کہ جس شخص کے پاس قرآن کی جو آیت، قرآن کی جو سورت، قرآن کا جو حروف موجود ہے وہ تحریری شکل میں لے کے آ جائے. چنانچہ جن لوگوں کے پاس قرآن کریم کے جو نسخے یا جو کچھ کتابتی اور تحریری شکل میں چیزیں موجود تھی وہ لے کے آتے چلے گئے. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 2 حافظ صحابہ کی شہادت کے بعد ان آیتوں کو لکھتے تھے. اس طرح سے نزولی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کو مدون کیا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا. یہ عہد ابو بکر میں ہوا. پھر اس کے بعد دور آیا عہد عثمانی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. حضرت عثمان نے تمام صحابہ کو، تمام امت کو، ان کے دور تک اسلام عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ چکا تھا اور بہت بڑا علاقہ دنیا کا فتح ہو چکا تھا اور عجمی لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرآن کریم 7 لہجوں میں، 7 قرأتوں میں اور 7 حروف میں پڑھا جاتا تھا. عجمی لوگوں کو اس میں بڑی دقت ہوتی تھی، بڑی پریشانی ہوتی تھی. لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس اپنی شکایات لے کر کے پہنچتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشاورت کی، میٹنگ کی، مشورے لیے اور اس کے بعد تمام امت کو، تمام لوگوں کو اور تمام قبائل اور قبیلوں کو ایک مصحف پر، ایک حرف پر، ایک قرأت پر جمع کر دی اور اس کا نام بنا مصحف عثمانی. اس طریقے سے قرآن کریم کی تدوین ہوئی، قرآن کریم کو مدون کیا، قرآن کریم کو مرتب کیا، قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا گیا. اب چوتھا اہم جو مسئلہ ہے، پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وسیم رضوی یہ کہتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان 26 جہادی آیات کو قرآن کے اندر داخل کیا. یہ بات کہیں سے کسی بھی طریقے سے کسی عام مسلمان کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ جس وقت یہ 3 خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر ہو یا حضرت عمر ہو یا حضرت عثمان ہو، اس دور کے صحابہ اتنے کامل اور اتنے جلیل القدر اور اتنے پاور والے، اتنے پاور ایمان والے تھے کہ ان کے سامنے کوئی شخص قرآن میں تحریف کر جائے، قرآن میں تبدیلی کر جائے، قرآن کے اندر اپنی طرف سے آیات کا اضافہ کر جائے اور سارے صحابہ بالاتفاق خاموش رہے، کوئی کچھ نہ کہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اجماع امت کے خلاف، یہ اجماع صحابہ کے خلاف، یہ صحابہ کی ایمانی حمیت و غیرت اور شعور اور جوش کے خلاف. یہ کیسے کوئی آج کا ایک عام سادہ لوح مسلمان بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے قرآن میں ترمیم کر جائے اور وہ خاموش رہ جائے. پھر صحابہ تو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، وہ کیسے خاموش رہ جاتے؟ 5واں نقطہ اور 5واں پوائنٹس یہ ہے، وسیم رضوی کہتا ہے ان 26 آیات کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور ان آیتوں کو پڑھ کے مدارس کے اندر طلبہ آگے چل کے آتنکوادی اور دہشت گردی کا رول ادا کرتے ہیں.
تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ بات تحریر فرماتے ہیں کہ ہندوستان نہیں بلکہ پورے ایشیا کے اندر ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں، اور سارے کے سارے سینکڑوں مدارس کے اندر پورا کا پورا قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے بشمول ان 26 آیات کے۔ پھر یہ بتائیں کہ جب یہ 26 آیتیں سارے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں تو کون سا مدرسہ ایسا ہے جس کے اندر 26 آیات کے پڑھنے کے بعد طلبہ آتنکواد کا درس لے کر نکلے ہو اور آتنکوادی بنے ہوں؟ کون سا ادارہ ایسا ہے جس میں ان 26 آیات کو پڑھنے کے بعد طلبہ دہشت گردی کا سبق لے کے نکلے ہو اور دہشت گرد بنے ہوں؟ یہ بات بھی بالکل ما وراء العقل، بالکل عقل کے بڑے، سمجھ سے بڑے اور فطرت کے خلاف ہے۔ اور آخری اور اہم بات جو اس نے قرآن کریم کے بارے میں کہی کہ ان 26 آیات کو قرآن کریم سے ریموو کیا جانا چاہیے، قرآن کریم سے ہٹانا چاہیے، تو قرآن کریم خود کہتا ہے اپنے بارے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم ہی قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کریم کے محافظ اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1450 سال کا عرصہ قرآن کریم کے نازل ہونے پر ہو چکا ہے، نہ آج تک قرآن کا زیر و زبر تبدیل ہوا، نہ قرآن کی آیات میں فرق آیا، نہ قرآن کا رکوع آگے سے پیچھے ہوا، نہ قرآن کے پاروں کی ترتیب میں کوئی تبدیلی ہوئی، اور نہ ہی قرآن کریم میں کوئی حذف و اضافہ ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو پھر ساری مخلوق اور سارا باطل مل کے بھی اگر اس چیز کو مٹانا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے خلیفہ مامون رشید کے دور میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ اور قصہ پیش آیا۔ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید علماء نواز تھے، علماء سے بڑی محبت کرتے تھے، اور عصر کے بعد روزانہ ان کی مجلس لگتی جس میں ہر دور کا، ہر فرقے کا، ہر مذہب کا عالم بیٹھتا، اور پھر وہ اپنے مذہب کی حقانیت پر اور اپنے مذہب کی صحت پر تقریر کرتا، اور لوگ اس کی باتوں کو سنتے۔ جس کی تقریر زیادہ مؤثر ہوتی لوگ جو ہے اس کے مذہب کو اختیار کرتے۔ ایک دن مامون رشید کی مجلس لگی ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے علماء ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے موجود۔ ایک یہودی عالم بھی اس میں بیٹھا ہے۔ مامون رشید ان کو تقریر کرنے کا موقع دیتے ہیں، وہ بیٹھتا ہے اور یہودیت کی حقانیت پر اور یہودیت کے سچا مذہب ہونے پر دلائل دیتا ہے اور تقریر کرتا اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اور گزرتا ہے، پھر دوبارہ اسی مجلس کے اندر مامون رشید کی مجلس میں وہ یہودی پھر بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو دوبارہ تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے، اب وہ تقریر یہودیت کی حقانیت پر نہیں بلکہ اسلام کی حقانیت پر کرتا ہے، اور اسلام کو صحیح اور سچا ثابت کرنے کے دلائل پیش کرتا ہے۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے، مجلس کے سارے علماء اور مجلس کے سارے شرکاء اس کی طرف حیرت اور تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ اب میں یہودی نہیں رہا، میری پرانی تقریر جب کی تھی جب میں یہودی تھا تو میں نے یہودیت کی حقانیت پر دلائل دی ہے، لیکن آج میں مسلمان ہوں لہذا میں نے اسلام کی حقانیت پر دلائل دی۔ مامون رشید اور دیگر علماء اس سے معلوم کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کس چیز نے تمہیں یہودیت سے منحرف کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ چند سال یا چند مہینے پہلے میں نے دیکھا کہ 4 مذہب ہیں جو آسمانی ہیں، ایک یہودیت، ایک عیسائیت، ایک داؤدیت اور ایک اسلام۔ پھر میں نے اس چیز پر ریسرچ کی کہ ان 4 مذاہب کے اندر کون سا مذہب ہے جو سچا ہے، برحق۔ اس کے لیے میں نے ان 4 مذہبوں کی 4 آسمانی کتابوں کو اٹھایا۔ سب سے پہلے زبور کو اٹھایا جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور کے اندر میں نے اپنی طرف سے تحریف کی، ترمیم کی، تبدیلی کی، زبور کی باتوں کو نکال دیا اور اپنی طرف سے بہت سی باتیں زبور کے اندر شامل کر دی۔
اور پھر جو زبور کے ماننے والے تھے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان لوگوں میں جا کے زبور میں نے مفت تقسیم کر دی۔ اور پھر میں اس انتظار میں رہا کہ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینے کے بعد کچھ تو ری ایکشن ہو، کچھ تو رد عمل ہو، کچھ لوگ تو آئے جو کہیں کہ یہ زبور ہماری زبور نہیں ہے۔ مگر ایک عرصہ بیت گیا، زبوریوں کی طرف سے، داؤدیوں کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں۔ پھر میں نے تورات کو اٹھایا جو حضرت موسیٰ پہ نازل کی گئی تھی، پھر میں نے تورات کے اندر ترمیم کی، تبدیلیاں کی، تحریف کی، تورات کی باتوں کو نکالا، اپنی باتوں کو تورات میں ڈالا اور اس کے کئی ایڈیشن چھپوا کے تورات کے ماننے والوں میں یعنی یہودیوں کے اندر مفت تقسیم کی۔ پھر میں نے انتظار کیا کہ یہودیوں کی طرف سے کوئی رد عمل ہو، یہودیوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن ہو، مگر کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایک عرصہ بیت گیا، پھر میں نے انجیل کو اٹھایا، بائبل کو اٹھایا، اس میں ترمیم کی، اس میں تبدیلیاں کی، انجیل کی باتیں نکال کے اپنی باتوں کو ڈالا، اس کے کئی ایڈیشن چھپوا کے انجیلیوں میں یعنی عیسائیوں میں تقسیم کر دی۔ پھر میں منتظر تھا کہ کوئی رد عمل ہو، کوئی ری ایکشن ہو، مگر کوئی رد عمل نہیں۔ پھر میں نے قرآن کریم کو اٹھایا، قرآن میں ترمیم کی، آیات قرآن کی نکالی اور اپنی طرف سے کچھ آیتیں گھڑ کے قرآن کریم کے اندر شامل کر دی اور اس کے بہت سارے ایڈیشن چھپوا کے مسلمانوں کے اندر، اسلام کے ماننے والوں میں تقسیم کی۔ ابھی وہ پورے کے پورے تقسیم ہوئے بھی نہیں تھے، چند ہی ایڈیشن گئے تھے کہ لوگ آنا شروع ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، اس کے اندر فلاں پارے میں فلاں آیت بدل دی گئی ہے، فلاں صورت آگے پیچھے کر دی گئی ہے، فلاں باتیں اپنی طرف سے داخل کی گئی ہے، لہذا اس کو اپنے پاس رکھو، یہ ہمارا کلام، ہمارا قرآن اور وہ قرآن نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ جب یہ بات مسلمانوں کی طرف سے میرے سامنے آئی، فوراً میں اچنبے میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا کہ ایسی کتاب، اس کی ایسی حفاظت کہ ایک عام آدمی بھی 2-4 صفحے پلٹانے کے بعد یہ سمجھ جائے کہ یہ قرآن میرا قرآن نہیں ہے، یہ قرآن آسمانی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر اس قرآن کے حافظ اور اس قرآن کے عالم کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، وہ کس طریقے سے قرآن کریم پہ ان کی پکڑ اور گرفت ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ سچا اور حق مذہب اسلام ہے، جس کی آسمانی کتاب کے اندر ذرہ برابر تبدیلی یہ امت برداشت نہیں کر سکتی۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود باری تعالیٰ نے لے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہ دنیا کے چند لوگ جو قرآن کریم کے اندر ترمیم کے قائل ہیں، جو قرآن سے جہاد کی آیتوں کو نکالنے کے دعوے دار ہیں، یہ کیسے قرآن کریم میں ترمیم اور تبدیلی کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔